الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور دوسروں میں بھی آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ آج ہمارے سامنے سبق ہے آپ کی کتاب کا دوسرا سبق، جس کا نام ہے زبان گویا اور مصنف ہیں الطاف حسین حالی۔ زبان گویا کا مطلب ہوتا ہے بولنے والی زبان۔ مصنف نے اس سبق میں بحث و مباحثے کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ زبان دیکھنے میں تو صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے بے شمار کارہائے نمایاں ہیں۔ یہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی ہے۔ یہی زبان ہے جو راستی اور سچائی کا راستہ اپناتی ہے اور سچائی اس کا زیور ہوتی ہے، اور یہی زبان ہے جو جھوٹ بھی بولتی ہے۔ یہی زبان ہے جو دوسروں کے دل فتح کر لیتی ہے، اور یہی زبان ہے جو دوسروں کے دل دکھاتی بھی ہے۔ یہی زبان ہے جو دوسروں کی برائیاں، غیبت، چغلی، جھوٹ، تہمت، بہتان، اس طرح کی بے ساکھیوں کا سہارا لیتی ہے، اور یہی زبان ہے جو آپ کے دوستوں کو آپ کا دشمن اور دشمنوں کو دوست بنا دیتی ہے۔ تو زبان دیکھنے میں تو صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے بہت سارے کارنامے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اس زبان کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں ایکسرسائز کا۔ سبق کا پہلا سوال ہے، اس مضمون کے آغاز میں زبان کے لیے کون کون سے الفاظ و تراکیب استعمال ہوئے ہیں؟ تو سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے۔ اس مضمون کے آغاز میں سے مراد ہے کہ آپ نے اس مضمون یا اس لیسن کے بالکل ابتدا کی لائنیں دیکھنی ہیں، اور اسی میں اس کا جواب موجود ہے۔ مختلف القابات سے مصنف نے زبان کو نوازا ہے، تو آپ اس سوال کا جواب بنائیں گے کہ اس مضمون کے آغاز میں جو الفاظ و تراکیب استعمال ہوئے ہیں ان میں بلبل ہزار داستان، طوطی شیوا بیان، قاصد، ترجمان، وکیل، درخت کی ٹہنی اور چمن کا پودا وغیرہ جیسے الفاظ و تراکیب استعمال ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، بچپن میں زبان کا کیا کردار بیان کیا گیا ہے؟ مصنف نے بچپن میں زبان کا کردار یہ بیان کیا ہے کہ جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں تو ہماری یہ زبان اپنے توتلے بولوں سے لوگوں کا جی لبھاتی ہے، اور کبھی کبھار اپنی شرارتوں سے ماں باپ کا دل دکھاتی ہے اور انہیں اذیت پہنچاتی ہے۔ یعنی کہ بچپن میں ہماری زبان اپنے توتلے، ادھورے اور نامکمل جملوں سے دوسروں کو محظوظ کرتی ہے، اور کبھی کبھار اپنی شرارتوں اور شوخیوں سے اپنے ماں باپ کا دل بھی دکھاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، کن باتوں سے زبان کی خصوصیات کو نقصان پہنچتا ہے؟ تو مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جھوٹ، غیبت، تہمت، چغلی، بہتان اور غیر ضروری باتوں کے استعمال سے زبان کی خصوصیات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگلا سوال ہے، حالی نے زبان کی طاقت کو نمونہ قدرت الہی کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ حالی کہتے ہیں کہ زبان بظاہر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتا ہے۔ اس میں اللہ نے سچائی اور اظہار آزادی جیسی خصوصیات بھی رکھی ہیں، لیکن اگر ان خصوصیات کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے تب ہی آگے بڑھنا ممکن ہے۔ اگلا سوال ہے، زبان کو منصب اور خدمت کے لحاظ سے کن صفات کا حامل قرار دیا گیا ہے؟ تو مصنف نے زبان کو منصب اور خدمت کے لحاظ سے بیان کیا ہے کہ زبان کا مقام و مرتبہ اور اس کا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور اچھے کام کیے جائیں۔ یہ بولنے والی بھی ہے اور رازوں کو پوشیدہ رکھنے والی بھی۔ زبان کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے اور اسے بے وقت اور بے محل استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔
کیونکہ ہر جگہ انسان کی عزت اور ذلت صرف اور صرف اس کی زبان ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، زبان کے بہتر استعمال کے حوالے سے مصنف نے کیا دعا کی ہے؟ اسٹوڈنٹس، اس آخری سوال کا جواب اس لیسن کے آخری پیراگراف میں موجود ہے۔ مصنف نے زبان کے بہتر استعمال کے حوالے سے دعا کی ہے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں بولنے کی آزادی دی ہے، تو ہمیں زبان سے ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق فرما، اور ہمارے دل پر تیرا اختیار ہے، تو زبان پر ہم کو اختیار دے، اور ہم جب تک زندہ رہیں سچے کہلائیں اور تیرے دربار میں بھی سچے بن کر آئیں۔ آمین۔ سوال نمبر 2 ہے، اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ تو اس سبق کا مرکزی خیال بہت ایزی ہے۔ اگر آپ سبق کو بغور پڑھیں تو آپ خود اس کا مرکزی خیال بآسانی بنا سکتے ہیں۔ تاہم اس کا مرکزی خیال کچھ یوں بن سکتا ہے کہ اس سبق میں مصنف نے زبان کی اہمیت و افادیت اور اس کے استعمال کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ زبان کا اگر درست استعمال کیا جائے تو اس سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جبکہ زبان کے غلط استعمال سے مشکلات اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان میں بہت سی خصوصیات ہیں اور بہت سی خامیاں بھی ہیں، لیکن انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ زبان کی خوبیوں سے کام لے یا اس کی خامیوں کا استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اظہار رائے یعنی گفتگو میں آزادی دی ہے، لیکن اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس آزادی کا درست استعمال کریں اور زبان کو ہر طرح کے عیوب سے پاک رکھ کر اور بھلائی والے کام انجام دیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمیشہ سچائی کا راستہ اختیار کریں اور راست گوئی کو اپنائیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ متن کیجیے۔ تو ان اقتباسات کی تشریح سے پہلے آپ ہیڈنگ بنائیں گے، حوالہ سبق و مصنف، جس میں آپ لکھیں گے کہ یہ اقتباس یا مذکورہ اقتباس ہماری درسی کتاب کے سبق زبان گویا سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ اتنا لکھ دینا کافی ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس کی تشریح کی ہیڈنگ بنائیں گے، اور اس کی تشریح آپ کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ اس سبق میں مصنف نے زبان کی اہمیت و افادیت اور استعمال کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اس میں زبان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ زبان کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے استعمال سے دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے، اور اسی کے غلط استعمال سے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور ہزاروں آنے والے زمانے میں بھی رونما ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اقتباس نمبر 2 ہے، علم ایک خزانہ غیبی اور دل اس کا خزانچی، حوصلہ اس کا قفل اور تو اس کی کنجی، دیکھ اس قفل کو بے اجازت نہ کھول اور اس خزانے کو بے موقع نہ اٹھا۔ خزانچی کہا جاتا ہے نگہبان کو، اور قفل کہا جاتا ہے تالے کو، اور کنجی کہا جاتا ہے تالے کی چابی کو۔ تشریح آپ اس کی بنائیں گے حوالہ سبق و مصنف لکھنے کے بعد کہ اس سبق میں مصنف نے زبان کے استعمال اور اس کی اہمیت و افادیت کو بیان کیا ہے، اور اس کے مقام و مرتبے، اس کے کام کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے کو ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیا ہے، اور زبان کو اس خزانے کی رکھوالی پر مامور کیا ہے، نگران بنایا ہے۔ اس لیے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور انہی باتوں کو منہ سے نکالا جائے جو اچھی، کارآمد اور مفید ہوں، اور اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے ضرور سوچ لینا چاہیے کہ بلا وجہ اور بے موقع اسے استعمال کرنے سے بڑے نقصان کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا ضروری ہے۔
اگلا اقتباس ہے، اے زبان تو دیکھنے میں ایک پارہ گوشت کے سوا کچھ نہیں، مگر تیری طاقت نمونہ قدرت الہی ہے۔ اس اقتباس میں مصنف نے زبان کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ زبان بظاہر گوشت کا معمولی سا ٹکڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ اس کے ذریعے لوگوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور اچھی باتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ اگر زبان کا درست استعمال کیا جائے تو واقعی یہ قدرت الہی کا ایسا نمونہ اور ایسی نعمت ہے کہ جس پر اللہ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے محرم راز، مطلب ہم راز ہونا، رازدار ہونا۔ اس پوری کائنات کا محرم راز اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جملہ آپ اس لفظ کا بنا سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے سخن ساز۔ سخن کہا جاتا ہے فن کو۔ میر تقی میر کی سخن سازی کی دنیا معترف ہے۔ یا مرزا غالب کی سخن سازی سے کون واقف نہیں۔ تیسرا لفظ ہے مطلق العنان۔ مطلق العنان کا مطلب ہوتا ہے تمام اختیارات کا مالک ہونا۔ فرعون اور نمرود کا شمار مطلق العنان بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے راست گفتار۔ راست گفتار کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا۔ راست گفتار لوگ سب کو پسند ہوتے ہیں۔ اگلا ورڈ ہے جوہر۔ جوہر کا مطلب ہوتا ہے کارنامہ، خوبی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں بے شمار جوہر رکھے ہیں۔ اگلا لفظ ہے تریاق۔ اللہ نے ہر بیماری کا علاج اور ہر زہر کا تریاق پیدا کیا ہے۔ تریاق کا مطلب ہوتا ہے توڑ، خاتمہ۔ اگلا لفظ ہے حنظل۔ حنظل ایک پھل کا نام ہے، تو آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ حنظل ایک نہایت بد ذائقہ پھل کو کہتے ہیں۔ یا مجھے پھلوں میں حنظل کا ذائقہ پسند نہیں ہے، وغیرہ۔ آخری لفظ ہے منصب عالی۔ منصب کا مطلب ہوتا ہے عہدہ، مرتبہ، اور منصب عالی کا مطلب ہے اونچا مقام، اونچا مرتبہ۔ انہی لوگوں کو منصب عالی ملتا ہے جو سخت محنت کرتے ہیں۔ یا پھر آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منصب عالی پر فائز ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، درست جواب پر نشان لگائیے۔ نمبر 1 ہے زبان کے ہر پھول کا رنگ ہے، نرالا، جدا، علیحدہ یا مختلف۔ جواب ہے جدا۔ اے زبان تیری طاقت نمونہ ہے۔ جواب ہے قدرت الہی کا۔ اگلا ہے علم ایک خزانہ ہے، غیبی، پوشیدہ، چھپا ہوا یا دبا ہوا۔ غیبی۔ زبان کا جوہر ہے نصیحت، راستی، واعظ یا گفتگو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ زبان کا جوہر ہے راستی یعنی سچائی۔ لاسٹ ہے ہم جب تک دنیا میں رہیں کہلائیں اچھے، سچے، نیک یا سیدھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اوصاف میں سچائی کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں سچے کہلائیں، تو اس کا جواب ہوگا سچے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو بہت طویل ہو گئی، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں۔ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔